بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے پاس ایک سوال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں امت سے کیا مراد ہے، جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کے سوا میری امت کے تمام فرقے جہنم رسید ہوں گے، تو کیا یہ 72 فرقے مشرکوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نہیں؟ اور جب ہم نبی کی امت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور نافرمان سب مراد ہوتے ہیں، یا اس سے صرف آپ کے فرما بردار مراد ہوتے ہیں؟ یہ سوال آیا۔ فتویٰ کمیٹی کا جواب، وہ لکھتے ہیں اس حدیث میں امت سے مراد امت اجابت ہے، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے منحرف اور بدعتی تو ہوں گے، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ بدعت اور انحراف کے باعث انہیں عذاب ہوگا، الا یہ کہ کسی کو اللہ تعالی معاف فرما دے اور اسے جنت میں پہنچا دے۔ صرف اہل سنت و جماعت کا ایک فرقہ نجات یافتہ ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا اور آپ کے اور حضرات صحابہ کرام رضوان کے طریقے کو اختیار کیا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اور اسے رسوا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے۔ جو شخص اپنی بدعت کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کا تعلق امت دعوت سے ہے، امت اجابت سے نہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ اور اس مسئلے میں راجح قول یہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث میں امت سے مراد امت دعوت ہے، اور اس میں وہ تمام افراد شامل ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر۔ اور ایک گروہ سے مراد جہنم سے نجات پانے والی امت ہے، خواہ عذاب سے اس کا سابقہ پڑے یا نہ پڑے، اس کا انجام بہرحال جنت ہے۔ فرقہ ناجیہ کے سوا دیگر 72 فرقے کافر اور ابدی جہنمی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت دعوت امت اجابت کی نسبت عام ہے، یعنی جو شخص امت اجابت سے تعلق رکھتا ہے وہ امت دعوت میں سے بھی ہے، لیکن امت دعوت کا ہر فرد امت اجابت میں سے نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جن تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ امت اجابت کہلائی، اور ایک وہ لوگ ہیں جن تک دعوت تو پہنچی ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ مانتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں تو وہ امت اجابت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو امت اجابت ہے اس میں سے ہی ایک گروہ نکلے گا اور اس گروہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، باقی 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ اب اس سے یہ بات بھی کلیئر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کرام رضوان کے طریقے پر جن لوگوں نے عمل کیا وہ جنتی فرقہ ہے۔ اس میں ہم یہ تفریق بالکل نہیں کر سکتے
کہ نہیں جی بریلوی جائیں گے جنت میں، یا دیوبندی جائیں گے جنت میں، یا اہل حدیث جائیں گے جنت میں، یا دیگر جو بھی فرقے جو نام نہاد فرقے ہیں وہ چلے جائیں گے جنت میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور صحابہ اکرام کے طریقے پر جو لوگ بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہی لوگ اس فرقہ ناجیہ کے افراد ہوں گے جو کہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی فرقہ ناجیہ کے فرد کے طور پر کرے، آمین یا رب العالمین۔